اب ہمارے ہاں آپ اسی چیز کو دیکھ لیں، ایک طبقہ ہے جو مدرسے میں پڑھتا ہے، ایک طبقہ ہے جو کالج یونیورسٹی میں پڑھتا ہے۔ اب ہمارے ہاں یہ ہے کہ بھائی آپ کے مثلاً 4 بیٹے ہیں، ایک بیٹے کو آپ نے مدرسے میں بھیج دیا، 3 کو آپ نے اسکول کالج یونیورسٹی میں بھیج دیا۔ اب ہوتا کیا ہے، کالج یونیورسٹی پڑھانا کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، سارے انسانی ضروریات کی، انسانی معاشرے کی ضروریات ہیں۔ سارے لوگ مولوی بن جائیں گے تو آپ کا علاج کون کرے گا؟ پھر آپ کے سر میں درد ہوگا تو کسی مولوی صاحب کے پاس جائیں گے، ڈاکٹر کے پاس ہی جانا ہے نا۔ آپریشن کروانا ہوگا تو مفتی صاحب تھوڑی کرے گا آپریشن، ڈاکٹر ہی کرے گا۔ ضرورت ہے معاشرے کی سب، لیکن گڑبڑ کیا ہو رہی ہے؟ گڑبڑ یہ ہو رہی ہے کہ اگر کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ اب اس نے قرآن نہیں پڑھنا۔ اگر کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے، ڈاکٹر بننے کا مطلب یہ کہ اب اس کو قرآن حدیث پڑھنے کی ضرورت نہیں، بس یہ اپنی ڈاکٹری کی فیلڈ میں جائے، پڑھے، MBBS کرے، پھر آگے جو بھی اسپیشلائزیشن کرنی ہے وہ کرے، فیلڈ میں چلا جائے۔ کسی نے انجینئر بننا ہے تو بس اس کا مطلب ہی اس نے قرآن نہیں پڑھنا۔ کسی نے پائلٹ بننا ہے، اس کا مطلب اس نے قرآن نہیں پڑھنا۔ کسی نے کوئی سائنس کی فیلڈ میں جانا ہے، اس کا مطلب اس نے قرآن نہیں پڑھنا۔ قرآن کس نے پڑھنا ہے؟ اس نے پڑھنا ہے جو مدرسے میں جائے گا۔ مدرسے میں کتنے لوگ جاتے ہیں؟ ہماری آبادی تقریباً 25 کروڑ ہے پاکستان کی۔ مدارس میں پڑھنے والے جو ٹوٹل تعداد بتائی جاتی ہے نا، وہ کوئی 30-35 لاکھ 40 لاکھ سے زیادہ نہیں ہے، سب کچھ ملا کے 40 لاکھ کر دیں آپ۔ 25 کروڑ کی آبادی میں سے مدارس میں کتنے لوگ جاتے ہیں؟ میکسیمم 40 لاکھ لوگ جاتے ہیں۔ تو 25 کروڑ کی آبادی کو یہ 40 لاکھ لوگ چینج کریں گے؟ یعنی یہ 40 لاکھ لوگ قرآن پڑھیں گے، اور ان میں سے بھی کتنے، مطلب 40 لاکھ میں سے کوالٹی پڑھنے والے، کوالٹی ایجوکیشن کتنوں کو ملتی ہوگی 40 لاکھ میں سے؟ اس 40 لاکھ میں تو وہ بھی شامل ہے جو قاعدہ ناظرہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ان 40 لاکھ میں کوالٹی ایجوکیشن کتنے لوگوں کو ملتی ہوگی دین کی؟ ظاہر ہے ہر سطح پہ مدارس بنے ہوئے نا، گاؤں میں بھی ہیں، دیہات میں بھی ہیں، قصبوں میں بھی ہیں، شہروں میں بھی ہیں، ہر جگہ ہیں۔ ہر جگہ تو تعلیم کا وہ معیار نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن پڑھنے والے، قرآن کو میکسیمم پڑھنے پڑھانے والے یہ لوگ ہیں، اتنے لوگ ہیں۔ اور باقی لوگوں نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ ہم نے قرآن کو ہاتھ نہیں لگانا۔ پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا تو وعدہ ہے مسلمانوں کے ساتھ، مسلمان مظلوم کیوں ہیں، مسلمان مغلوب کیوں ہیں، مسلمان پٹ رہے کیوں ہیں؟ تو یہ تو اگر نہ پٹتے تو سوال ہوتا کہ کیوں نہیں پٹ رہے؟ یہ تو کامن سینس کی بات ہے نا۔ آپ نے سسٹم کو چھوڑا ہوا ہے، پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ میں پٹ کیوں رہا ہوں؟ تو یہ تو سوال اس وقت ہوتا کہ سارے لوگ دین پہ عمل کر رہے ہوتے، پھر مسلمان پٹ رہے ہوتے تو پوچھتے کہ یار ہم کیوں پٹ رہے ہیں؟ آج ہماری زندگی آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ہماری زندگی کا ہمارا جو تعلیمی نظام ہے، ہمارا تعلیمی نظام ہمیں خود غرض بناتا ہے۔ ہمارے تعلیمی نظام کا مقصد کیا ہے؟ پیسہ کمانا۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تعلیمی نظام کا کیا مقصد ہے؟ کوئی ڈاکٹر بنتا ہے تو کیوں بنتا ہے؟ بہت کم لوگ ہوں گے، ہوتے ہیں جن کی اچھی نیت ہوگی کہ انسانیت کی خدمت کریں گے اور مخلوق خدا کی خدمت کریں گے، لیکن ظاہر ہے کہ کوئی بھی فیلڈ اگر کوئی جاتا ہے اس میں تو وہ یہی دیکھتا ہے اس کا اسکوپ کیا ہے۔ میں انجینئر بنوں گا تو میں کتنے پیسے کماؤں گا، MBA کروں گا تو کتنے پیسے کماؤں گا۔ تو اگر تعلیمی نظام کا مقصد ہی یہ ہو کہ پیسہ کمانا ہے، تو پیسہ کمانے کا مطلب یہ کہ میں نے اپنی زندگی کو بہتر کرنا ہے، اپنے بچوں کی، اپنے گھر والوں کی زندگی کو بہتر کرنا ہے، بس۔ تو کوئی بھی معاشرہ، اسلامی معاشرے کا تو یہ تصور نہیں ہے۔ اسلام میں ہم جانتے ہیں زکوٰۃ کا حکم ہے نہیں ہے، تو زکوٰۃ کیا اپنے گھر میں دی جاتی ہے؟ صدقات کا حکم ہے، میراث کے احکام شریعت کے اندر پڑوسی کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، صلہ رحمی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم۔ انسان کے مال میں، مسلمان کے مال میں اللہ نے دوسروں کا حق رکھا ہے۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم قرآن کے کتنے حصے پر عمل کر رہے ہیں۔ آپ تھوڑا سا اگر ہم سوچیں نا کہ آپ الحمدللہ رب العالمین سے شروع کریں،
اس والناس پہ جا کے ختم کریں. قرآن کریم آپ نے پورا پڑھا سنا, تو اس قرآن کریم میں کتنے احکام اللہ نے دیے ہوں گے؟ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اس میں نکاح کے مسائل بھی ہیں, طلاق کے مسائل بھی ہیں, خلا کے مسائل بھی ہیں, کاروبار کے مسائل بھی ہیں, سود سے متعلق احکام بھی ہیں, انبیاء کے واقعات بھی ہیں, لیکن ہمیں کچھ نہیں پتا. اب دیکھیں ایک مثال میں دیتا ہوں, حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں ہے. ہمارے ہاں ایک تصور, جیسے دینی تعلیم دنیاوی تعلیم کا تصور ہے, اسی کی وجہ سے ایک تصور دین اور دنیا کا الگ الگ, کہ یہ دینداری ہے, یہ دنیا داری ہے. یہ دینداری ہے, یہ مسلمان کا ہر کام دین ہی ہے اگر وہ شریعت کے مطابق کرے تو. اس کی نیند بھی دین ہے, اس کا کاروبار بھی دین ہے. حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں, پورا واقعہ قرآن کریم میں اللہ نے ذکر کیا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام اس پورے واقعے کے اینڈ میں جا کے مصر کے فائنانس منسٹر بن گئے تھے. ایسا ہی ہے نا, وزیر خزانہ بن گئے تھے. یوسف علیہ السلام اس پورے واقعے میں آخر میں جا کے کیا بنے؟ انہوں نے کہا کہ اجعلنی علی خزائن الارض, کہ مجھے آپ وزیر خزانہ بنائیں. انی حفیظ علیم, اس لیے کہ میں پیسوں کی حفاظت کرنا بھی جانتا ہوں اور اس کا علم بھی رکھتا ہوں, امانت دار بھی ہوں اور اس کام کو پروفیشنلی جانتا بھی ہوں. اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سکھا دیا تھا, اکاؤنٹنگ فائنانس کا جو علم تھا اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا تھا معجزاتی طور پر. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں امانت دار بھی ہوں, اس فن کو جانتا بھی ہوں, اس لیے آپ مجھے یہ شعبہ حوالہ کریں. تو حضرت یوسف علیہ السلام کیا بنے؟ فائنانس منسٹر. کیا بنے؟ فائنانس منسٹر. تو فائنانس منسٹر ہم اس کو دینداری سمجھتے ہیں, دنیا داری سمجھتے ہیں؟ فائنانس منسٹر بننے کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ دنیا داری سمجھتے ہیں نا. ہمارے کہیں دماغ کے کسی ایک کونے میں بھی ہے کہ یہ دینداری ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں پھر کیا ارشاد فرمائیں گے آپ لوگ؟ یا ہم ان سے زیادہ دیندار ہیں معاذ اللہ؟ حضرت یوسف علیہ السلام زیادہ دیندار تھے یا ہم لوگ زیادہ دیندار ہیں؟ بولیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام, تو یہ تو قرآن کی آیت ہے نا, کوئی قصے کہانیاں تو نہیں ہے, یہ قرآن کی آیت ہے, اس کو انکار تو نہیں کر سکتے. تو حضرت یوسف علیہ السلام وزیر خزانہ بنے, فائنانس منسٹر بنے. تو جو فائنانس منسٹر بنے, اس کا مطلب فائنانس منسٹر بننا بھی کیا ہے؟ دینداری ہے. تو اگر ہمارا فائنانس منسٹر ایسا ہو جس کو قرآن آتا ہو, حدیث آتی ہو, وہ ہماری صحیح سسٹم کو چلائے گا, یا جس کو قرآن حدیث کا کچھ نہ پتا ہو وہ صحیح چلائے گا؟